اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کفاک ربک کم یکفیک واقفتن کفکافہ کمینن کان منک لک تکر کرن ککر کر فی کبدن تجلم شکشکتن کلک لکک کفاک ما بکفاک الکاف قربتہ یا کوکبن کان تحقی کوکب الفلک ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضعيفه رواه البخاري ومسلم۔ اللہ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ کے سامنے ایک حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، وہ بیان فرمائے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے مفہوم کے مطابق کہ جو شخص ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور آخری دن پر، اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے، اور پھر فرمایا کہ جو کوئی ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور آخری دن پر تو اس کو چاہیے کہ عزت کرے اپنے پڑوسی کی، اور پھر فرمایا اور جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور آخری دن پر تو وہ کیا کرے کہ وہ عزت کرے اپنے مہمان کی اور اچھی خاطر خواہ کرے اپنے مہمان کی۔ اور یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے جو آپ کے سامنے جس کا مفہوم رکھا ہے۔ مومن کی 3 خوبیاں ہیں اس حدیث کے مطابق۔ مومن کی 3 خوبیاں ہوتی ہیں اس حدیث مبارکہ کے مطابق۔ سب سے پہلی اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ جو شخص کامل ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ غیر ضروری اور بیہودہ گفتگو نہ کرے۔ اس حدیث کے مطابق بیہودہ گفتگو نہ کرے۔ بیہودہ گفتگو کرنے سے بہتر یہی ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرے۔ اس سے انسان کی کئی عیب ہیں جو چھپے رہتے ہیں اور کئی عیب ہیں جو وہ کرنے سے باز رہتا ہے۔ زبان کے ایک ایک بول کا حساب دینا ہوگا۔ زبان سے ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ یہاں رکھ دیں، مجھے ادھر رکھ دیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ زبان کی حفاظت کی جائے۔ پھر ارشاد ہے اسی حدیث مبارکہ میں، پھر ارشاد ہے، بلکہ میں ایک ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک اور جگہ پہ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ دے دے، یعنی اس کی ضمانت دے دے، تو فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی 2 چیزوں کی ضمانت اگر کوئی دیتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان پورے جسم کی نمائندگی کرتی ہے، یعنی پورے جسم کے یوں سمجھ لیں کہ نمائندہ ہوتی ہے، اور اسی کی وجہ سے اکثر اوقات یہاں دنیا میں بھی جسم کی پکڑ آ جاتی ہے۔ کسی کو گالی دی تو وہ آپ کو مارنے لگ گیا تو مار تو پڑی جسم کے باقی حصوں میں، لیکن گالی تو آپ نے اپنی زبان سے دی نا، تو پکڑ پورے جسم کی آ جاتی ہے اسی زبان کی وجہ سے۔ آخر کل جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہاں بھی بے شمار جگہ کے اوپر
زبان کے متعلق ہی پوچھا جائے گا، ہمارے قول و فعل پوچھا جائے گا، قول زبان سے ہم کیا کرتے تھے، کس کو کیا کیا تکلیف دیتے تھے، کیا کیا کسی کو ایذا دیتے تھے، جھوٹ کیا کیا بولتے تھے۔ اس لیے مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن اپنی زبان سے دوسروں کو محفوظ رکھتا ہے، کسی مسلمان کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دیتا، نہ ہی ہاتھ سے تکلیف دیتا۔ یہ مومن کی نشانیاں ہیں۔ لیکن پہلی بات زبان کی حفاظت۔ اب دوسری خوبی ہے مومن کی، دوسری مومن خوبی کیا ہے؟ بلکہ اس خوبی کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ اندیشہ کس چیز کا ہے، میں کس اندیشے والی بات سے اپنے آپ کو بچاؤں، وہ کون سی ایسی بات ہے جو اندیشے والی ہے بہت زیادہ؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پکڑ کر فرمایا، زبان کو ہاتھ میں پکڑ کر فرمایا، اور یہ 3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ اس سے اچھی باتیں کی جائیں، اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن کی تلاوت اور واعظ و تبلیغ کی جائے، تو اس سے غیبت نہ کی جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، کسی کا تہمت نہ لگائی جائے، لعن و طعن نہ کی جائے، گالی گلوچ نہ کی جائے، ان سب کاموں سے منع فرمایا، اور اس کی بہت زبردست گرفت ہونی ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ آتا ہے کہ پڑوسی کا احترام کرنا، اس کا اکرام کرنا۔ اسلام میں ہمسایہ کے حقوق کے متعلق بڑی تاکید آئی ہے۔ پڑوسی کی بہت حد تک اپنے مکان، اور پڑوسی کی جو حد بیان فرمائی نا جی، کہ اپنے مکان سے چاروں طرف، آپ کا جو مکان ہے اس کے چاروں طرف 40 گھر گن لیں، 40 دائیں طرف، 40 بائیں طرف، 40 آگے کی طرف، 40 پیچھے کی طرف، 40 گھر گن لیں۔ یہ 40واں گھر آپ کا وہ بھی پڑوسی ہے، 41واں جو ہے نا وہ نہیں ہے، 40 تک اس کی حد تک، 40 گھروں تک وہ آپ کا پڑوسی گنا جائے گا۔ تو یعنی اپنے پڑوسی کا اکرام کرنا، اور سمپل سی بات ہے، جو بندہ اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں 40 گھروں کا اکرام اور احترام کرے گا، ان کا خیال رکھے گا، تو اس کا تو معاشرے میں اپنے آپ ہی اللہ رب العزت عزت بنا دے گا نا اس کی، وہ تو معاشرے میں اپنے اس علاقے میں ہم بڑے بڑے اچھے لفظوں میں جانا جائے گا نا۔ یعنی پڑوسی کا بڑا ایک جگہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ اس کا مفہوم بھی یوں ہے کہ جبریل نے جب پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بتایا تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں وراثت میں بھی حصہ نہ پڑوسی کا ڈال دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پڑوسی کا احترام دوسری خوبی مومن کی، کہ وہ پڑوسی کا خیال کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اکرام کرتا ہے، عزت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری جگہ پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مہمان نوازی۔ اسی حدیث کا میں تھوڑی تفسیر کھول رہا ہوں کہ مہمان نوازی بڑے اچھے طریقے پر کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ آپ بہت اچھے مہمان نواز تھے، بہت اعلیٰ مہمان نواز تھے آپ، تو بلکہ بے شمار کفار تو آپ کی اچھی مہمان نوازی دیکھ کر کلمہ پڑھ گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا جو تھا نا مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک تھا نا جو آپ کا، آپ اس کو دیکھ کے بڑے کافر مسلمان ہو گئے تھے۔ تو ہاں، مہمانوں کا احترام کرنا چاہیے۔ بعض گھروں میں ایسا، ہاں جس گھر میں مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے اس گھر سے برکت اٹھا لی جاتی، اور جس گھر میں مہمانوں کا احترام کیا جائے، مہمانوں کا ادب کیا جائے، مہمانوں کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ وہ بہت بڑھ چڑھ کے کرو، جو آپ کی توفیق ہے اس توفیق میں رہتے ہوئے جو آپ اچھا کر سکتے ہو وہ اس کے لیے کرو۔ ٹھیک ہے نا، یہ ہے۔ بلکہ قبلہ آپ نے، میرے والد صاحب آپ کے پیر و مرشد اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی دی خدمت تسی، مطلب اج کوئی آیا تہاڈے کول تے تسی اونوں پیپسی پلائیے یا چائے پلائیے یا تسی اونوں کوئی مرغ نال روٹی کھوائیے، تے کل پھر تہاڈے کول اگر آندا ہے تے کل تسی اونوں مرغ نال روٹی اگر نہیں نہ کھوا سی، یا ایک دن دی تہانوں توفیق ہے کھوان دی، کل نہیں کھوا سکدے، پرسوں نہیں کھوا سکدے، تے فرمایا پھر نہ کھواؤ۔ تہاڈی جڑی توفیق ہے نا ہمیشہ کھلان دی، او دیو اونوں پہلے دن، تاکہ دوجے دن آوے، 10 دن بعد آوے، 5 دن بعد آوے، تسی دوبارہ پھر اونوں وہی چیز
اور اسی طرح ملو تو دل چ یہ نہیں آئے گا کہ یار پہلا تو یہ میرے انہیں ہے کیتا سی جی ہوں مینوں ٹرکالو جی لان ڈیا میرے نال جی تو یہ بھی بات اچھی نہیں ہے. آپ جو خدمت ہمیشہ دے سکتے ہو وہی خدمت آپ پہلے دن دو تاکہ اس کے دل کے اندر فرماتے ہیں ہاں کوئی بات نہ ہے. یہ میرے والد صاحب یعنی آپ کے پیر و مرشد یہ بات اکثر فرمایا کرتے تھے. تو بہرحال مہمان نوازی کا بڑا تذکرہ ہے, بڑا ذکر آیا ہے اور بڑی تاکید آئی ہے کہ مہمان نوازی اچھے طریقے پر کرنی چاہیے اور خوش دلی سے کرنی چاہیے, منہ بنا کے بھی نہیں. مطلب بعض لوگ بڑا مہمان نوازی کرتے ہیں لیکن منہ بڑا 12 بجے ہوں نے اگلا محسوس کرتے یار پتہ نہیں میرے آندھی میں تکلیف ہوئی. جی مطلب ایسا بھی نہیں, خوش دلی سے وہ کرنا ہے, اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لا کے کرنا ہے آپ نے تاکہ وہ آنے والا آپ کے آئے اور خوش ہو کے جائے اور اس کا دل کرے کہ میں دوبارہ پھر جاؤں, یعنی آپ کو ملنے کے لیے دوبارہ اس کا دل کرے. تو اگر ایسا کرنے والے کو اللہ رب العزت یہاں بھی عزت دیتا ہے, پھر آپ کو اللہ رب العزت آگے بھی آخرت میں بھی اللہ اس کو عزت سے ہمکنار کرتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو یہ 3 خوبیاں ہمارے اندر اللہ پیدا فرمائے اور ان 3 خوبیوں کو اپنی زندگی کا ہم ایک مقصد بنا لیں اور اللہ ہم سب پر خیر عطا فرمائے. وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ.